بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم اسلام ریڑا مرکز TIR ہمارے گروپ کو جوائن کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے ایک آیت سورہ حجرات کی پہلی ویڈیو میں جو ہم نے پڑھی تھی اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا۔ آگے اللہ نے یہ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو پہلی بیماری تو اللہ رب العزت نے جو ختم کرنے کا حکم دیا وہ یہ تھا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے کی مذاق اڑائے، دوسرے کا ٹھٹھا کرے۔ اور آگے جو دوسرے حصے میں دوسرا حکم اسی آیت میں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی تم ایک دوسرے کو تانے مت دو، ایک دوسرے کو تانے مت دو۔ یہ زبان کی جو اپنی ایک تاثیر ہے اور اثر ہے، زبان کے زخم بسا اوقات وہ بھرا نہیں کرتے۔ حضرت علی کی طرف منسوب ایک شعر ہے اور ان کا قول ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ خنجروں سے لگے ہوئے، نیزوں سے لگے ہوئے، تلواروں سے لگے ہوئے زخم وہ تو بھر سکتے ہیں، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم وہ کبھی نہیں بھرتا۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لمز کے معنی زبان سے کسی شخص کا عیب نکالنا اور اس کی برائی کو بیان کرنا۔ یہ ایک الگ حقیقت ہے کہ مسلمان کا آئینہ ہے۔ المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، اس کے لیے گویا کہ عکس ہے۔ اگر کسی مسلمان میں کوئی برائی نظر آئے تو اس کو دکھاتا ہے مسلمان، اس کو جیسے کہ چہرے پہ لگے ہوئے داغ کو ہمیں آئینہ بتا دیتا ہے کہ چہرے پہ فلاں جگہ پہ داغ لگا ہوا ہے یا فلاں چیز لگی ہوئی ہے۔ یہ آئینے کا کام بتانا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے۔ آئینے کا کام ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ واویلا کرے، وہ شور مچائے، جس کی برائی ہوتی ہے اسی کو دکھاتا ہے۔ ایک کی برائی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرتا، ایک کی برائی دوسرے کو نہیں دکھاتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کی کو تانا دو، مجلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر کوئی برائی اس کی جو یا کوئی عیب تمہارے ذہن میں ہے تم نے دیکھ لیا اور اس کا تذکرہ کرتے پھرو، یہ جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اس سے دوسرے مسلمان کی دل شکنی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو زبان سے اسی صورت میں محفوظ رہے گا کہ ہم اس کا کوئی عیب مجلسوں کے اندر نہ نکالیں، تانے نہ دیں۔ ہاں نصیحتاً، اس کو نصیحت کرنے کے لیے اگر کسی کے اندر برائی ہے تو جیسے آئینہ اس کو تنہائی میں اکیلے میں اس کا عیب صرف اسی کو دکھاتا ہے، اس غرض سے کہ یہ اس برائی سے بچ جائے، تنہائی میں اس کو بتا دینا یہ خلاف شریعت نہیں ہے بلکہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ لیکن مجلسوں کے اندر اس کا ڈنڈورا پیٹنا، وویلا کرنا، شور مچانا، یہ کہیں بھی کسی بھی صورت میں شریعت کے اندر جائز نہیں۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کی ان کے پیٹھ پیچھے توہین کرتا ہے یا ان کے منہ پر تانے دیتا ہے۔ لمزہ، منہ پہ تانے دینا، یہ ہرگز جائز نہیں۔ اور ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی آگ تیار ہے جس کو حطمہ کہا جاتا ہے، وہ دلوں تک چھو لے گی اور دلوں تک وہ لگے گی۔ اس لیے تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی بیماری جو ہمارے اندر ہے کہ کسی کا کوئی ہمیں لوز پوائنٹ مل جائے، کسی کا کوئی گناہ ہمیں نظر آ جائے، کسی کا عیب ہمیں نظر آ جائے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بڑی مجلس میں اور لوگوں کے سامنے، بازاروں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر اس برائی کا تذکرہ کرتے پھریں۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انسان خود گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو اس طرح تانے دیتے رہیں گے کسی گناہ پہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اگر توبہ کر لی ہو اس کے بعد بھی یہ شخص اس کے گناہ کا تذکرہ کر رہا ہے تو یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس گناہ میں خود ملوث نہ ہو جائے اور وہ گناہ اس سے خود سرزد نہ ہو جائے۔ اس لیے توبہ کرنی چاہیے ایسے تمام گناہوں سے تاکہ یہ معاشرتی ناسور ہمارے معاشرے سے نکل جائیں اور معاشرہ سنور جائے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کا معاشرہ بنانے کی توفیق